الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے انسان کو بنایا تب سے لے کے اب تک بے شمار امتیں اور قومیں گزری ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑے بڑے احسانات اور بڑی بڑی نعمتیں بھی کی ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو عمریں دی وہ ہزاروں سال کے قریب، بلکہ ہزاروں سال سے بھی بڑھ کے تھی. لیکن جیسے ہی ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے قریب تر زمانے سے انسان کی عمر کم ہونا شروع ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لوگوں کی عام عمر، ان کی زندگی تقریباً 60 سال کے قریب یا اوپر نیچے ہوگی. تو اس بات کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں. قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ انسان خطا کر اٹھتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے وہ اس انسان سے شدید ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایسی نعمت، ایک ایسا احسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے کسی بھی امت کے اوپر نہیں کیا. اللہ نے ان کو عمریں تو بڑی دی، زندگی تو بڑی دی. اس دنیا کے اندر اللہ کی زمین کے اوپر وہ سینکڑوں سال زندہ رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ سے پہلے کسی بھی امت کو دی. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیکیجز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفرز کہ امت محمدیہ کے لوگ، یہ انسان، یہ مسلمان میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ان کی عمریں بڑی کم ہیں. یہ 30 40 60 70 سال دنیا کے اندر زندہ زمین کے اوپر رہتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. گناہ تو پہلی امت بھی کرتی تھی، یہ امت بھی کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے کچھ خاص پیکیجز رکھتی ہے کہ محنت تھوڑے سے وقت میں، کچھ لمحے، ایک دن کے لیے یا ایک رات کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر دیتے ہیں. یہ اس سے پہلے کسی بھی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمت نہیں رکھی. امت محمدیہ کو ایک خاص نعمت عطا کی کہ چند گھڑیاں، ایک رات، ایک دن یا چند دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لو، تمہارے نامہ اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو ہزاروں سال دنیا کے اندر رہ کے گئے لیکن انہوں نے وہ عمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ اجر نہیں دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 30 40 50 60 سال زندگی حاصل کرنے والے انسان اور مسلمان ہوئے. وہ کئی گھڑیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار گھڑیاں رکھی ہیں. جمعے کا دن، رمضان کا مہینہ، رمضان کی آخری راتیں، شب قدر کی رات اور یوم عاشوراء،
10 محرم کے روزے کے حوالے سے، یوم عرفہ کا روزہ، اور اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور اس کے علاوہ کئی اور ایسی گھڑیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمان تو اس چند گھڑیوں کے اندر اللہ کو منانے کی کوشش کر لے، نیکی کرنے کی کوشش کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے چند منٹوں کا نہیں، چند گھنٹوں کا نہیں، صرف ان چند لمحوں میں اللہ کی عبادت تو کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ امت محمدیہ کے لیے بڑے بڑے پیکیج اللہ نے رکھے ہیں کیا نہیں؟ یہ آفرز ہیں کیا نہیں؟ آج ابھی آپ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہوگا، آج سے ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے، اور ابھی سے لے کے یکم ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک یہ جو 10 دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت اور بڑا مقام بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر تقریباً 4 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا ہے۔ تیسرے پارے کے اندر سورۃ الفجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فجر کی قسم، جو صبح سویرے پھوٹتی ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی ایک خاص فجر نہیں، کوئی ایک خاص دن میں ہونے والی فجر نہیں، بلکہ پورا سال جب بھی صبح کے وقت فجر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ وقت اتنا پسند ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی والفجر، اے انسانوں مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی، اور یہ 10 راتیں کون سی؟ ذوالحجہ کی۔ اور عربی زبان کے اندر جب لیلہ رات عام طور پہ الگ تھلگ ہو گئے، اس سے آگے پیچھے کوئی ذکر نہیں، جب لیلہ رات کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد 24 گھنٹے لیے جاتے ہیں۔ ولیال عشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو راتیں شروع ہوئی ہیں یکم سے لے کے 10 ذوالحجہ تک، رب کائنات نے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ والشفع، اور مجھے جفت کی قسم ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کے اندر جو بھی چیز جفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی قسم اٹھائی ہے، لیکن خاص طور پہ جو 10 ذوالحجہ یوم النحر عید کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی خاص طور پہ قسم اٹھائی ہے۔ والوتر، اور مجھے طاق کی قسم، ویسے تو عام طور پہ پوری دنیا کے اندر جو بھی چیز طاق ہے، یونیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قسم کے تحت آ جاتی ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ یوم العرفہ 9 ذوالحجہ کا دن خاص طور پہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ذوالحجہ کے دن جو یہ طاق ہے اس کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ ذرا بات پہ غور کیجیے گا، 10 دن راتوں کی قسم، پھر 9 ذوالحجہ کی بھی قسم، پھر 10 ذوالحجہ کی بھی قسم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث افضل الایام ایام العشر، کہ پوری زندگی کے اندر، یا یوں کہیے انسانی تاریخ کے اندر، یا پورے سال کے اندر جو سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، وہ یہ 10 ذوالحجہ تک، یکم سے لے کے 10 تک، یہ 10 ذوالحجہ کے پہلے ایام، پورے سال کے اندر اتنے فضیلت والے اور اتنے مقام والے اور کوئی دن نہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے دن بھی نہیں ہیں، یہ 10 ذوالحجہ کے دن اتنی فضیلت والے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ پہلا مقام آپ نے سنا ان 10 دنوں کے حوالے سے۔ دوسرا مقام سورۃ الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر تعمیر کرنے کی ان کو حکم دیا،
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کے گھر کو تعمیر کیا. جب گھر بن گیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے ہمارے گھر کو تعمیر تو کر دیا، اب لوگوں کے اندر اعلان کیجئے، اب لوگوں کو بلائیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ نے ہمارے گھر کو بنا تو دیا، اب لوگوں کو حکم دیجئے کہ ہمارے گھر کی طرف آئیں پیدل چل کے یا اونٹنی پہ سوار ہو کر، اور ہمارے گھر کے اندر آ کر کے حج کے مناسک ادا کریں، ہمارے گھر کے اندر حاضری دلا کریں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ یہاں پہ آ کر کے دین اور دنیا کے فائدے حاصل کریں. فی ایام معلومات، اور سب سے اہم بات اس آیت کریمہ کے اندر یہ سارے کے سارے کام کریں، حج کے مناسک ادا کریں، دین اور دنیا کی بلائیاں اکٹھی کریں. فی ایام معلومات، اور خاص دنوں کے اندر، معلوم دنوں کے اندر، چند دنوں کے اندر. مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر فی ایام معلومات کا تذکرہ ہے. اللہ نے کچھ معلوم دنوں کے بارے میں ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں ان معلوم دنوں سے مراد ذو الحجہ کے یہ پہلے 10 دن ہیں. قرآن مجید کا دوسرا مقام کہ جہاں پہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت عیان ہے. تیسرا مقام سورۃ الانعام ہے. غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. 30 راتیں اپنی زندگی سے آپ نے اللہ کے لیے نکالنی. اپنے معاملات کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب رشتہ داروں کو الگ کر لیجیے. اپنی زندگی سے یہ 30 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کر لیجیے. ان 30 راتوں میں اللہ کی عبادت کریں اور کوئی کام نہیں. وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 30 کے ساتھ ہم نے 10 کا اور اضافہ کر دیا. 30 نہیں، ہمیں 40 چاہیے. 40 لیلہ، 40 راتیں اپنی زندگی سے آپ نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ رب کائنات کے نام کرنی ہے، اللہ کی آپ نے عبادت کرنی ہے. اور جب آپ 40 راتیں اللہ کی عبادت کر گزریں گے پھر آپ کو انعام کیا ملے گا؟ دنیا کو بنانے والا رب کائنات، کریٹر آف یونیورس، پوری کائنات کو بنانے والا دنیا کے اندر پہلی بار ایک انسان اور اپنے نبی سے رب کائنات براہ راست کلام کرے. 40 لیلہ، 40 راتیں اللہ کے نام کرو. موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بعد رب کائنات نے پوری کائنات کو بنانے والا براہ راست زندگی میں، کائنات میں، اس دنیا کے اندر پہلی بار موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کر رہے ہیں کوہ طور کے اوپر. اب یہاں پہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اور امام طبری رحمہ اللہ تعالی یہ دونوں اپنی تفاسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر 40 لیلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 راتوں کا تذکرہ کیا کہ 40 راتیں موسیٰ ہمیں دے دو، اپنی زندگی میں سے اور کچھ نہیں کرنا. امام ابن کثیر اور امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو 30 راتیں وہ ذوالقعدہ کی 30 راتیں اور جو 10 راتیں اور تھیں وہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں تھیں. یہ 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی. پھر یوم النحر، عید الاضحیٰ، 10 ذوالحجہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے انسان، اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار ہم کلام ہوئے. ذوالحجہ کے پہلے دن 10 دن کی فضیلت. چوتھا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت ملنے کے بعد کئی سال اس دنیا کے اندر رہے، 13 سال مکے کے اندر اور 10 سال مدینے کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ سفر کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 1 لاکھ صحابہ بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، ساتھ تقریباً 1 لاکھ صحابہ موجود ہیں، میدان عرفات ہے، حج کا خطبہ ہے، اور 9 ذوالحج ہے۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے جب سے رب کائنات نے انسانوں کو بنایا، دنیا کی آباد کاری شروع ہوئی، جب سے دنیا کے اندر انسان بسنا شروع ہوا، تب سے لے کے اب تک رب کائنات نے انسانوں کے لیے اپنا جو دین اسلام پسند کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے دین شروع ہوا۔ آج آپ علیہ السلام کے اوپر پوری انسانیت، پوری دنیا کا جو رب کائنات کا ایک واحد دین ہے، آج کے دن اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ذوالحجہ کے ایام ہے، 9 تاریخ ہے، یوم العرفہ ہے، عرفات کا میدان ہے، خطبہ حج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ہے، وہی نازل ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور آپ کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقرؤون کتاب اللہ، آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، قرآن مجید، کہ آپ کا دعویٰ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر نازل ہوئی۔ تقرؤون کتاب اللہ فیہ آیات، اس قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے دین کے اندر نازل ہوئی ہوتی، توراۃ کے اندر نازل ہوئی ہوتی، وہ ایسی عظیم آیت ہے کہ جس دن وہ آیت نازل ہوتی، اس دن کو ہم یہودی عید کا دن بنا لیتے، اس دن جشن مناتے، تہوار مناتے، لیکن تمہیں کیا، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں اتنی عظیم آیت، اور تمہیں اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور مجھے کہنے والے کہ تمہیں آیت کا پتہ نہیں، جس دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیت نازل ہوئی، ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، ہمیں وہ جگہ بھی یاد ہے، ہمیں وہ تاریخ بھی یاد ہے، ہمیں وہ مقام بھی یاد ہے، ہمیں وہ کیفیت بھی یاد ہے، ہمیں وہ مہینہ بھی یاد ہے۔ وہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، وہ تاریخ 9 ذوالحجہ تھی، وہ دن یوم العرفہ تھا، وہ جگہ میدان عرفہ تھی، وہ کیفیت کہ مسلمانوں کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لبیک لا شریک لک لبیک، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی باقی کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ہمیں عید کا دن بھی دیا۔ تم کہتے ہو ہمیں پتہ نہیں، اور اللہ کی قسم یہ جو دن، یہ جو آیت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ذوالحجہ کو نازل کی، کہ جس دن یوں کہہ لیجیے کہ پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا، وہ دن یوم العرفہ تھا۔ اور اس دن کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوم یوم العرفہ، 9 ذوالحجہ کا روزہ، یوم العرفہ کا روزہ
یکفر سنتین، 2 سالوں کے گناہ کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ الماضیہ والباقیہ، جو انسان 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور آنے والے ایڈوانس 1 سال کے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی فضیلت۔ اور عزیز سامعین، یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت تقریباً قرآن مجید کے 4 مقامات کے تحت آپ نے سنی، اور 5ویں ان 10 دنوں کے اندر یوم العرفہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں انہوں نے سن رکھی ہوگی، پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج یوم العرفہ، کہ جس انسان نے میدان عرفات کے اندر ٹھہراؤ نہیں کیا، وہاں پہ اس نے کچھ گھڑیاں نہیں ٹھہری، اس انسان کا حج ہی نہیں ہوتا۔ الحج یوم العرفہ، حج میدان عرفات کے اندر ٹھہرنے کا نام ہے، اور یہ میدان عرفات 9 ذو الحجہ، آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم العرفہ، وہ میدان عرفات کے اندر حاجیوں کا آ کر کے ٹھہرنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جب پوری دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مسلمان جمع ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، کوئی کہیں سے افریقہ کے جنگل، پاکستان کے میدان، افغانستان کے پہاڑ، عرب کے صحرا، اور اسی طرح دنیا کے مختلف جزیروں سے مسلمان ہر علاقے سے اللہ کے گھر کے اندر آ کر کے جمع ہوتے ہیں۔ مال بھی خرچ کیا، رشتہ دار بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، معاملات کاروبار بند کر کے اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مسلمان کا یہاں یوم العرفہ، عرفات کے میدان کے اندر اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اور اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات کو مسلمانوں کا اس جگہ پہ اس دن اکٹھا ہونا اتنا پسند آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پورا سال عام دنوں کے اندر رب کائنات رات کے آخری پہر آسمان دنیا کے اندر آ جاتے ہیں، هل من مستغفر هل من مسترزق هل من مستشفع، رب کائنات دنیا کو بنانے والا آسمان دنیا کے اوپر آ جاتا ہے اور انسانوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اگر کوئی روزی لینے والا، شفا لینے والا، معافی لینے والا کوئی ہے تو آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یوم العرفہ 9 ذو الحجہ کا دن رب کائنات کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رات کے آخری پہر کا انتظار نہیں کرتے۔ اللہ جیسے ہی دن شروع ہوتا ہے، اللہ سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ سے آسمان دنیا میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب کر کے بڑے پیارے انداز سے فرماتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نوری فرشتوں کی مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا لیتے ہیں اور بلا کر کے کہتے ہیں میرے فرشتوں انظروا الی عبادنا، ذرا میرے ان بندوں کی طرف تو دیکھو، ان کو اس مقام پہ کس چیز نے اکٹھا کر کے رکھا ہے، یہ کیوں اپنے گھر بار کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچے کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے اللہ اور نبی کے اعمال، ان کے احکامات کو پس پش ڈال دے، کس چیز نے ان کو اپنے گھر بار سے اس مقام پر لا کر کے کھڑا کیا ہے۔ انظروا الی عبادنا، میرے فرشتوں ذرا ان میرے بندوں کی طرف تو دیکھو، تم تو کہتے تھے اللہ انسان نہ بنانا، انسان کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ نہ بنانا، اللہ یہ انسان زمین کے اوپر فساد کرے گا، اللہ قتل کرے گا، عزتوں کو پامال کرے گا، تم تو یہ کہتے تھے انظروا الی عبادنا، میرے فرشتوں ذرا میرے بندوں کی طرف سے دیکھو، کس چیز نے ان کو
کو اس مقام پہ لا کر کے کھڑا کر دیا. کیوں یہ یہاں پہ آئے؟ صرف میری بخشش کے لیے، میری رضا کے لیے، میرے خوشنودی کے لیے اور مجھے راضی کرنے کے لیے. اے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس مقام کے اندر جمع ہونے والے ہر مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور میرے فرشتوں سن لو، میں ان سے اتنا خوش ہوں، میں نے صرف ان کو معاف نہیں کیا بلکہ اس جگہ پہ جمع ہونے والا ہر مسلمان، اس نے جس کے لیے بھی دعا کی ہے تم گناہ بن جاؤ، میں نے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا. اتنا عظیم دن. اللہ کی قسم ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں اگر یوم العرفہ، میدان عرفات، وہ حج کا خطبہ، وہ چیزیں، وہ احادیث اگر صرف یہی ہوتی ان 10 دنوں کی فضیلت کے لیے یہی کافی تھا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے، نہیں پتہ مجھے. میری زندگی کے اتنے سال بیت گئے، میرے 20 30 40 50 60 سال تک گزر گئے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اتنے عظیم دن رکھے ہیں کہ جن دنوں کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا، بتائیے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں افضل ہیں کہ جن کے اندر شب قدر بھی ہے، یا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہے؟ پوچھا گیا ان سے. انہوں نے قرآن کو پڑھا تھا، انہوں نے احادیث کو پڑھا تھا، ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ رمضان کی آخری راتیں جو 10 دن ہیں ان کی راتیں زیادہ افضل ہیں. 10 دن نہیں، رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن نہیں بلکہ 10 راتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ جن میں سے کسی ایک کے اندر شب قدر ہے. ان سے پوچھا گیا ذرا بتلائیے گا کہ آخری عشرے کی وہ راتیں زیادہ افضل ہیں، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ افضل ہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 راتیں بھی افضل ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اپنے پاک کلام مجید قرآن حمید کو نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ